बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े अहम केस की समाअत हुई है और बड़ा हुक्म जारी किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। साथ पाकिस्तान बार कौंसल ने जो धमकी दी थी और बार कौंसल्स ने स्ट्राइक्स की थी और बार कौंसल्स ये चाहती थी कि हमारी मर्ज़ी से जजेस अपॉइंट हों, उनको उस मायूसी के बाद अब जो एक नई धमकी दी है और ये चीफ जस्टिस गुलजार साहब को धमकी दी गई है, वो क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ, आज बड़े अहम केस की समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में और वो है तहरीक के लब्बैक पाकिस्तान के जो अमीर हैं हाफिज साद रिजवी, उनकी रिहाई के हवाले से दोबारा दरख्वास्त फाइल की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसके ऊपर आज समाअत हुई है। जस्टिस शान गुल साहब हैं, उनकी अदालत में इस केस के ऊपर समाअत हुई और जो TLP के वकला हैं उन्होंने जस्टिस मोहम्मद शान गुल साहब के सामने जो आर्गूमेंट्स हैं वो किए। आप जानते हैं कि पहले भी जो लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था जो बतौर ट्राइब्यूनल देख रहा था और रेफरेंस आया था पंजाब हुकूमत का कि जो हाफिज साद रिजवी हैं उनकी जो नज़रबंदी है उसको आगे तोसी की जाए, ये उनका खारिज हो गया था पंजाब हुकूमत का। और खारिज होने के बाद पंजाब हुकूमत ने नए कानून के तहत 90 दिन की मज़ीद नज़रबंदी कर दी थी और अब उसके ख़िलाफ़ ये आए हैं ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी ये गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी TLP की दरख्वास्त खारिज हो गई थी। अब नई ग्राउंड्स पर आए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब सीनियर एडवोकेट हैं और वो मुस्लिम लीग नून के भी वकील रहे हैं और वो सानिया मॉडल टाउन केस में मुलज़मान के वकील हैं। अब वो वकील हैं TLP के तहरीक लब्बैक के। बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब ने अदालत में पेश हुए। पंजाब हुकूमत, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी और बाकियों को इसमें फ़रीक बनाया गया था। अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सूबाई नज़रसानी बोर्ड और जो कि 3 जजेस पर मुश्तमिल था, जस्टिस मलिक शहजाद साहब, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा और एक ऑनरेबल जज थे, तो उन्होंने तौसीक़ का रेफरेंस मुस्तरद कर दिया था। उसके बाद नज़रबंदी की मुद्दत ख़त्म होने के बाद उन्हीं वजूहात पर दोबारा नज़रबंद कर दिया गया। पहले 3 MPO के तहत नज़रबंद किया गया था, अब इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट के तहत नज़रबंद कर दिया गया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह इस्तदा की गई कि अदालत दोबारा नज़रबंदी का हुक्म कलअदम करार दे और अदालत से ये कहा गया कि बड़ी ज़्यादती हो रही है। हाफिज साद रिजवी को ना सिर्फ उनको नज़रबंद किया हुआ है, उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात भी दर्ज हैं, उनके ख़िलाफ़ कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात भी हैं, वो सारे के सारे अभी पेंडिंग पड़े हैं। अभी सिर्फ नज़रबंदी में ही उनको जेल में रखा जा रहा है और ये गैर कानूनी है। इस वजह से हाफिज साद रिजवी की जो नज़रबंदी है उसको ख़त्म किया जाए। अदालत ने 10 अगस्त तक के लिए फ्रीकैन से जवाब तलब कर लिया है। 10 अगस्त को दोबारा इस केस के ऊपर समाअत होगी और फिर अदालत इस मामले को देखेगी कि आया उनकी जो नज़रबंदी है वो ख़त्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या जो इख्तियार है सूबाई हुकूमत का, क्या उसका जो कानूनी इख्तियार है उसमें जो हाई कोर्ट्स हैं वो इंटरफेयर करते हैं नहीं करते, या क्या हाई कोर्ट ये समझती है कि जो इख्तियार इस्तेमाल किया गया है वो कानून के मुताबिक है या नहीं है। जो भी होगा 10 अगस्त को दोबारा इसके ऊपर समाअत होगी। चचा अमीर हुसैन हैं, हाफिज साद रिजवी के ये चचा हैं, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त फाइल की गई थी। दूसरा जो मामला है और वो है जो रहीम यार खान में मंदिर पर हमला हुआ। आज बड़ी अहम समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने इसके ऊपर नोटिस लिया था और आज के लिए उसके ऊपर समाअत होनी थी। सुप्रीम कोर्ट में जब ये समाअत हुई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फरमाया कि फ़ौरी तौर पर मुलज़मान को गिरफ़्तार किया जाए और शर पसंदी पर उकसाने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में रहीम यार खान मंदिर जो हमला अज खुद केस है उसकी समाअत हुई, जिसमें IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए। चीफ जस्टिस गुलजार ने पंजाब के IG इनाम गनी और चीफ सेक्रेटरी की सरजनिश करते हुए कहा कि मंदिर पर हमला हुआ, इंतज़ामिया और पुलिस क्या कर रही थी। IG पंजाब ने जवाब दिया कि AC और ASP मौका पर मौजूद थे। इंतज़ामिया की तरजीह मंदिर के आसपास 70 हिंदू घरों का तहफ़्फ़ुज़ था। चीफ जस्टिस ने कहा अगर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और DPO काम नहीं कर सकते तो ओहदे से फारिग कर दें, जिस पर IG ने जवाब दिया कि मुकदमा में दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि एक 8 साल के बच्चे की वजह से यह सारा वाक़या हुआ। इस वाक़े से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। हमारे
پیارے دین اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے ماسوائے تماشا دیکھنے کے کچھ نہیں کیا، کیا کوئی گرفتاری بھی کی گئی ہے؟ جسٹس قاضی امین کے سوال پر آئی جی پنجاب نے کہا کہ منظر حملہ کیس میں ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سہیل محمود نے عدالت کو بتایا کہ وزیر اعظم نے بھی معاملے کا نوٹس لیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا وزیر اعظم اپنا کام جاری رکھیں، کیس کا قانونی پہلو دیکھیں گے، پولیس اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ واقعہ کو 3 دن ہو گئے، ایک بندہ آپ نے نہیں پکڑا اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ واقعہ پر پولیس کی ندامت دیکھ کر لگتا ہے پولیس میں جوش و ولولہ نہیں رہا۔ پولیس کے پروفیشنل لوگ ہوتے تو اب تک معاملات حل ہو چکے ہوتے۔ منظر گرا دیا، سوچے ہندو برادری کے دل پر کیا گزرا ہوگا۔ اگر مسجد گرا دی جاتی تو ہمارے دل پر کیا گزرتا، کیا ہم نے ان کا احساس کیا ہے؟ جسٹس قاضی امین نے کہا پھر پولیس ملزمان کی ضمانت کروائے گی، پھر صلح کروائے گی اور معاملہ یہیں رفع دفع ہو جائے گا اور پھر 6 مہینے بعد کہیں یہ ایسا واقعہ پیش آ جائے گا۔ سپریم کورٹ نے منظر بحالی کے اخراجات بھی ملزمان سے وصول کرنے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ کا کمشنر رحیم یار خان کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے اور عدالت عظمیٰ کی متاثرہ علاقے میں قیام امن کے لیے ولیج کمیٹی بنانے کا بھی حکم جاری کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئی جی اور چیف سیکرٹری سے 1 ہفتے میں پیش رفت رپورٹ مانگی ہے اور کہا ہے کہ یقینی بنایا جائے کہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ بعد ازاں عدالت نے رحیم یار خان جو منظر کیس ہے اس کی اس میں سماعت ہے 13 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی جو سماعت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ اتنی زیادہ اہم ہے اور اتنا اہم ایشو تھا کہ جس کی بنیاد پر یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں اور جو اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس کو دیکھا ہے تو یہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہماری انتظامیہ، یہ ان کی بہت بڑی نااہلی ہے۔ 3 دن گزر گئے، سارا معاملہ ہوا اور وہ آج تک کسی ایک ملزم کو بھی گرفتار نہ کر سکے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ واقعہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اور یہ اس کو موقع پر جا کے رکواتے، لیکن پولیس تماشا دیکھتی ہے۔ جب نقصان ہو جاتا ہے تو پھر پولیس، اور اب جب پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی اور ہمارے مذہب کی بدنامی ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی تو اس کے بعد اب پولیس کہتی ہے کہ ہم کام کریں گے۔ تو اب کیا فائدہ جب اتنا بڑا نقصان کر دیا ہے؟ اب صرف یہ ہے کہ دوبارہ آئندہ کوئی ایسا کام نہ ہو اور اس کے لیے کوئی قانون سازی بھی ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو مثالی سزا بھی ملنی چاہیے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے جو جج کی تقرری کا۔ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آنریبل جج ہیں اور یہ سندھ ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کی تقرری کے حوالے سے بڑا ڈسپیوٹ سامنے آیا تھا۔ اس کے باوجود جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے انہوں نے تقرری کا فیصلہ کیا اور اس میں سے جو 5 آنریبل ممبر تھے سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے، انہوں نے جو جج ہیں سندھ ہائی کورٹ کے ان کی جو ترقی ہے اس کو منظور کر لیا، جبکہ جو باقی بار کونسل کا ایک نمائندہ تھا قاضی فائزہ صاحب تھے اور 2 اور نمائندے تھے جنہوں نے اس بات کو تسلیم نہ کیا اور انہوں نے اختلاف میں ووٹ دیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو آنریبل سپریم کورٹ ہے اور سپریم کورٹ میں جو نئے جج آنے والے ہیں اس کی منظوری دے دی گئی ہے اور اس منظوری میں یہ 3 گھنٹے کا جو اجلاس ہوا تھا اس منظوری میں جو اس پر اختلاف کیا گیا ہے۔ اب وائس چیئرمین اور جو پاکستان بار کونسل ہے خوشدل خان جو وائس چیئرمین ہے خوشدل خان صاحب پاکستان بار کونسل کے، ان کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ یہ 3 گھنٹے کا اجلاس تھا اور اس میں یہ بات ڈسکس کی گئی کہ سپریم کورٹ میں جو جج آ رہے ہیں وہ انتہائی غلط بات ہے، وہ سینیورٹی کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ 5ویں نمبر پر ہے اور سپریم کورٹ میں اور جوڈیشل کمیشن پاکستان نے ہماری ایک نہیں مانی۔ چیف جسٹس گلزار اپنی مرضی کر رہے ہیں، اس وجہ سے اب ہم ان کو ٹف ٹائم دیں گے۔ ٹف ٹائم کے لیے انہوں نے جو 8 رکنی 2 طرفہ پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو بھی مراسلہ رکھنے کا کہا ہے اور کہا ہے کہ اب پاکستان بار کونسل ہر فورم پر جا کر اس معاملے کے خلاف جائے گی اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے جو جسٹس محمد علی مظہر کی تقرری کی منظوری دی ہے ہم اس کے خلاف جائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن 5 لوگوں نے، ان میں سے ایک تو اٹارنی جنرل ہیں اور ایک ہیں وفاقی وزیر قانون، پیچھے رہ جاتے ہیں 3 آنریبل ججز، ان 3 ججز کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس گلزار صاحب ہیں، جسٹس مشیر عالم صاحب ہیں، جسٹس امرتا بندیال صاحب ہیں، کہ جو روایت چلتی آ رہی ہے کہ پاکستان بار کونسل جانے والے ججز کو عشائیہ دیتی ہے، اب الوداعی عشائیہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ اتنی بڑی دھمکی
کہ وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو وہ ممبران 3 جو ججز ہیں جنہوں نے ریٹائر بھی ہونا ہے، جس میں سے جسٹس مشیر عالم صاحب نے تو اگست کے مہینے میں ریٹائر ہو جانا ہے، تو ان کو دھمکی یہ دی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو الوداعی عشائیہ نہیں دیں گے، آپ نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے، آپ نے اپنی مرضی سے جج منتخب کیا ہے، ہم نے احتجاج کیا ہے، ہم نے اس کے اوپر سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس پر آواز اٹھائی ہے، لیکن ہماری آواز نہیں سنی گئی اور آپ نے جج تعینات کر دیا ہے۔ یہ بات کی ہے پاکستان بار کونسل نے۔ پاکستان بار کونسل میں 7 اجلاس میں یہ بھی ڈسکس ہوا ہے جو صورتحال ہے، جس طریقے سے وائس چیئرمین، سابقہ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کی ڈگری جعلی نکلی ہے، جو سابق چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں ان کی ڈگری جعلی نکلی ہے، سابق سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور بار، ایک اور سابق سینئر وائس پریزیڈنٹ لاہور بار، پھر لاہور بار کے نائب صدر ماڈل ٹاؤن سیٹ سے، یہ جو 5 بڑے جو وکلاء ہیں ان کی ڈگریاں جعلی نکلی ہیں، اس پر بھی پاکستان بار کونسل نے ڈسکشن کی ہے، لیکن اپنی پریس ریلیز میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ اگر واقعی آپ لوگ عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں اور آپ ججز کو الوداعی عشائیہ نہ دینے کی دھمکی دیتے ہیں، تو پھر آپ یہ بھی کہیں کہ جو کالی بھیڑیں گھس چکی ہیں اس پروفیشن میں ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور یہ بھی اتنی بھی انسان کے اندر اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ جو غلطیاں یا جو خرابیاں اپنے نظام میں ہیں اس کے اوپر بھی کھل کر بات کرنی چاہیے اور تسلیم کرنا چاہیے کہ ہاں ایسے لوگ موجود تھے اور اب ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کے اپنے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی جعلی ڈگریوں والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ پھر یہ اس کو اوپر مٹی ڈالیں گے، لیکن اب انشاءاللہ اس معاملے کو ہم اٹھائے رکھیں گے اور کوئی بھی جعلی ڈگری والا پریکٹس نہیں کرے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔